बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वे से जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मदीना वापस आने लगे तो एक मंजिल पर रात में पड़ाव किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बंद होदज में सवार होकर सफ़र करती थी और चंद मखसूस आदमी इस होदज को ऊँट पर लादने और उतारने के लिए मुकर्रर थे। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लश्कर की रवानगी से कुछ पहले लश्कर से बाहर रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गई। जब वापस हुई तो देखा कि उनके गले का हार कहीं टूट कर गिर पड़ा है। वो दोबारा इस हार की तलाश में लश्कर से बाहर चली गईं। इस मर्तबा वापसी में कुछ देर लग गई और लश्कर रवाना हो गया। आपका होदज लादने वालों ने ये ख्याल करके उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होदज के अंदर तशरीफ फरमा है, होदज को ऊँट पर लाद दिया और पूरा काफिला मंजिल से रवाना हो गया। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मंजिल पर वापस आई तो यहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। तन्हाई से सख्त घबराई। अंधेरी रात में अकेले चलना भी खतरनाक था, इसलिए वो ये सोचकर वहीं लेट गई कि जब अगली मंजिल पर लोग मुझे ना पाएंगे तो जरूर ही मेरी तलाश में यहाँ आएंगे। वो लेटी लेटी सो गई। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, वो हमेशा लश्कर के पीछे पीछे इस ख्याल से चला करते थे ताकि लश्कर का गिरा पड़ा सामान उठाते चले। वो जब इस मंजिल पर पहुंचे तो हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा और चूँकि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले वो बारहा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देख चुके थे, इसीलिए देखते ही पहचान लिया और उन्हें मुर्दा समझकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस आवाज़ से वो जाग उठी। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन ही उनको अपने ऊँट पर सवार कर लिया और खुद ऊँट की महार थाम कर पैदल चलते हुए अगली मंजिल पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबी ने इस वाक़े को हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने का जरिया बना लिया और खूब इस तोहमत का चर्चा किया। यहाँ तक कि मदीने में इस मुनाफिक ने इस शर्मनाक तोहमत को इस कदर उछाला और इतना शोर गुल मचाया कि मदीने में हर तरफ इस इफ्तरा और तोहमत का चर्चा होने लगा। और बाज़ मुसलमान हज़रत हसन बिन साबित और हज़रत मस्ता बिन असासा और हज़रत हमना बिन हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी इस तोहमत को फैलाने में कुछ हिस्सा लिया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंगेज तोहमत से बेहद रंजो सदमा पहुंचा और मुखलिस मुसलमानों को भी इंतहाई रंजो गम हुआ। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने पहुंचते ही सख्त बीमार हो गई। पर्दा नशीन तो थी ही, साहिब फराश हो गई और इन्हें इस तोहमत तराशी की बिल्कुल खबर ही नहीं हुई। गो के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी का पूरा इल्म यकीन था, मगर चूँकि अपनी बीवी का मामला था इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से अपनी बीवी की बरात और पाक दामनी का ऐलान करना मुनासिब नहीं समझा और वही इलाही का इंतजार फरमाने लगे। इस दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखलिस असहाब से इस मामले में मशवरा फरमाते रहे ताकि इन लोगों के ख्यालात का पता चल सके। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहमत के बारे में गुफ्तगू फरमाई तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक यकीनन झूठे हैं, इसलिए कि जब अल्लाह ताला को यह गवारा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर पर एक मक्खी भी बैठ जाए, क्योंकि मक्खी नजास्तों पर बैठती है, तो भला जो औरत ऐसी बुराई की मुर्तकिब हो खुदावंदे कुदूस कब और कैसे बर्दाश्त फरमाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रह सके। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने आपके साए को ज़मीन पर नहीं पड़ने दिया ताकि उस पर किसी का पाँव ना पड़ सके, तो भला इस माबूद बराक की गैरत कब गवारा करेगी कि कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के साथ ऐसी कबाहत का मुर्तकिब हो सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा आपकी नालान अक़दस में नजाजत लग गई थी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि आप अपनी नालान अक़दस को उतार दें। इसलिए हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माज़अल्लाह अगर ऐसी होती तो ज़रूर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा देता कि आप उनको अपनी ज़ौजियत से निकाल दें। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस तोहमत की खबर सुनी तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि ऐ बीवी, तू सच बता, अगर हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जगह मैं होता तो क्या तू ये गुमान कर सकती है कि मैं हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पाक के साथ ऐसा कर सकता था? तो उनकी बीवी ने जवाब दिया कि अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जगह मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होती तो खुदा की कसम मैं कभी ऐसी ख़यानत नहीं कर सकती थी। तो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मुझसे लाखों दर्जे बेहतर हैं और हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बदर जहादुम से बेहतर हैं, भला क्यों कर मुमकिन है कि ये दोनों ऐसे ख़यानत कर सकते हैं? बुखारी शरीफ की रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में हज़रत अली और हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से जब मशवरा तलब फरमाया तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बरजिस्ता कहा कि आलू का वला नालमु इल्ला खैरन, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपकी बीवी हैं और हम इन्हें अच्छा ही जानते हैं।
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دے گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہیں، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آہمی سمی و بصری واللہ ما علمت الا خیرن، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے۔ واللہ ما علمت علی آلی الا خیرن، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی جانتا ہوں۔ وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور ان لوگوں نے ایک ایسے مرد کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برسر ممبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی برات و طہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وحی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے، ورنہ آپ برسر ممبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کے پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔ یہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھی، اسی لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھی، اور جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مستہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئی، تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک کر روتی رہی۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے انہیں کافی تسلی دی مگر یہ برابر لگاتار روتی رہی۔ اسی حالت میں ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات کا ذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم تو توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اور اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کا منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود یہ کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کرو، اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان الذین جاؤوا بالافک سے شروع ہو کر وان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مصطح بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے۔ مگر اس کے باوجود حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اساسہ کی کبھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کہ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے؟ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم توڑ دی اور پھر حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خرچہ بدستور سابق ادا فرمانے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورۃ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حمزہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 دورے مارے گئے۔ شارح بخاری علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور پاک دامنی قطعی و یقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ دوسرے تمام فقہائے امت کا بھی یہی مسلک ہے۔